اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل سجودنا وركوعنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت السميع القريب برحمتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، اللہ خوب ترقی دے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. تمام حمد و ثنا صرف اللہ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. محترم حضرات و خواتین، یہ جو موجودہ دور ہے فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے. اس دور میں ایک مومن
کے لیے دین پر ثابت قدم رہنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ اس پرفتن دور میں کس طرح سے ہم بھی انبیاء کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزاریں اور اس کا مظاہرہ بھی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ بالکل قسم پرسی کی حالت میں تھی۔ اسلام کو جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبی کی حالت میں پیدا ہوا، شروعات اس کی اجنبی حالت میں ہوئی، اور جو اس کے ماننے والے تھے وہ فقراء مساکین، ان کی حالت بھی قسم پرسی والی تھی۔ اس کے مقابلے میں جو ان کے مخالفین تھے، جو ان کے دشمن تھے، وہ تعداد کے اعتبار سے بھی بالکل زیادہ تھے اور طاقت کے اعتبار سے بھی، مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار نہیں ڈالے، عاجزی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے وسائل اپنائے، اور دشمنوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین پر ثابت قدمی تھی اس کو کمزور کرنے کے لیے بہت سارے نئے حربے بھی استعمال کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی، زبانی تکلیفیں بھی دی گئی، جسمانی تکلیفیں بھی دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا ساحر ہے، جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، پاگل ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کی پرواہ نہیں کی، اور اس سے بڑھ کر بعض لوگوں نے دست درازی کی۔ جب معاملہ دیکھا کہ لالچ سے پورا نہیں ہو رہا ہے، دولت سے پورا نہیں ہو رہا ہے، عورت کی پیشکش کی، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا۔ جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت لے کر اٹھے تو مشرکین نے 3 پیشکش کی، کہا کہ اے محمد تم اسلام کو چھوڑ دو، ہم تمہیں مال و دولت دے دیں گے جس قدر چاہو، اور دوسری پیشکش کی اے محمد اگر تم کوئی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے سرداری کی بھی پیشکش کی کہ اے محمد جو کلمہ توحید تم لے کر آئے ہو اس سے باز رہ جاؤ، ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں گے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ آپ غور کیجئے، یہ زمانے قدیم سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی کام سے روکنا چاہتے ہیں تو 2 طریقے اپناتے ہیں۔ پہلا طریقہ لالچ کا ہوتا ہے، لالچ کے ذریعے اگر مان لیا تو ٹھیک ہے، جب لالچ سے کام نہیں بنتا ہے تو دوسرا طریقہ ہوتا ہے ڈر و خوف کا، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، تاکہ آدمی جو اس کا دین ہے اس سے رک جائے اور دین کو چھوڑ دے اور اس کام سے رک جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ 2 طریقے اپنائے گئے۔ پہلا طریقہ تو میں آپ کے سامنے بیان کر دیا، دوسرا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنایا گیا، طعن و تشنیع کی گئی زبانی طور پر، اور دست درازی یہاں تک کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، اور بعضوں نے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو 2 بیٹیاں تھیں جن کی نسبت ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوئی تھی، اس ابو لہب نے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیشکش کی، یا تو تم دین چھوڑ دو یا میرے بیٹے تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا کیا، اس کو قربانی کو قبول کر لیا۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم قسم کے آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو عقبہ بن معیط ایک شخص تھا، عقبہ بن معیط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سجدہ ریز ہیں۔ عقبہ بن معیط اوجھڑی لاتا ہے، اونٹ کی اوجھڑی۔ اونٹ کی اوجھڑی دیگر جانوروں کی طرح نہیں ہوتی ہلکی پھلکی، بلکہ بڑی ہی بھاری ہوتی ہے اس کی جسامت کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر وزن اوجھڑی کو ہٹا نہیں پا رہے، اور یہ جو بدبخت لوگ تھے، یہ جو ظالم قسم کے لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں اور ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ یعنی اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے پھیرنے کی کوشش کی گئی، یہیں تک نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا چاہ رہے تھے تاکہ وہاں پر ثابت قدمی کے ساتھ آزاد رہ کر ایک اللہ کی عبادت کریں، مگر یہ ظالموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جانا چاہ رہے تھے تو ان ظالموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کا انعام رکھا، کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لائے گا، یا زندہ لائے یا مردہ لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں حالتوں میں لائے تو اس کے لیے 100 اونٹوں کا اعلان کیا۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور نہیں ہوئے، بلکہ جس قدر انہوں نے ظلم و زیادتی کا اظہار کیا، اسی قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ ہوتی ہے ثابت قدمی۔ دین پر ثابت قدمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بعض لوگ صرف عبادات میں اچھے ہوتے ہیں اور دیگر معاملات کو دین سے باہر سمجھتے ہیں اور اس میں من چاہی چیزیں گزار لیتے ہیں، یہ دین پر ثابت قدمی نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہنر دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، 10 روپے سے لاکھوں روپے کما لیتے ہیں، اور اس کے بعد زن زر زمین دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بعد 2-4 دکانیں ہو جاتی ہیں تو اور مزید لالچ پیدا ہوتی ہے کہ اور مزید کمایا جائے اور دکانوں کو بڑھایا جائے، اور اس لالچ کے نتیجے میں حلال کام چھوڑ دیتا ہے، حرام کام میں پڑ جاتا ہے، سودی بینکوں میں پڑ جاتا ہے، وہاں سے سود اٹھاتا ہے، حلال کام چھوڑ کے حرام کام میں پڑ گیا۔ تو گویا کہ یہ ثابت قدمی نہیں ہے، آدمی مر جائے لیکن حرام کا لقمہ نہ کھائے، یہ ہوتی ہے ثابت قدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا، اس کو عملی طور پہ بتلایا ہے، اسی لیے ایک آدمی کو ثابت قدم رہنا چاہیے دین پر۔ اس کے لیے بہترین نمونہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر طائف کی طرف گئے تو وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی نہیں ملی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور بعض آوارہ قسم کے بچوں کو لگایا گیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائیں، اور ان لوگوں نے وہی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اور اس قدر برسائے کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کا جو خون تھا وہ جوتوں میں جم گیا، لیکن اللہ کے رسول کے پاؤں میں، پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، اللہ کے رسول نہیں پھرے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ایک آدمی کو ثابت قدم ہونا چاہیے،
دین کے ہر معاملے میں کسی قسم کی کمزوری کا اظہار نہ کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی طرف دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے لیے بھی ضرورت تھی، مال و دولت تھا، گھر و بار تھا، کاروبار تھی، تجارتیں تھی، لیکن سب کو قربان کر دیا. کیوں قربان کر دیا؟ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، دین پر صرف استقامت کے لیے. واقعات پڑھیے، خباب بن ارد کا واقعہ پڑھیے. خباب بن ارد رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا تو ان کی جو مالکن تھی اس نے حکم دیا کہ دین سے پھر جاؤ. خباب بن ارد نے انکار کیا تو مالکن نے ان کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا کہ ان کو جو لوہار کی بٹی تھی اس میں جو انگارے ہوتے ہیں اس پر لٹایا. انگاروں پر لٹایا تو خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کے جسم سے جل کر جو چربی نکلتی تھی اس چربی سے وہ انگار جو تھی بجھ گئی. اس قدر آزمایا گیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھ لیجیے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے. امیہ بن خلف جو ان کا آقا تھا اس نے بھی کہا محمد کی اطاعت سے باز آ جاؤ ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. تو حضرت بلال نے کہا میں سزا کے لیے تیار ہوں. تو ان کے مالک نے اس قدر ان کو مارا پیٹا، اور جب مار پیٹ سے بیزار آ جاتا تو گلی کے بچوں کو دے دیتا گلے میں پھندا ڈال کر کہ حضرت بلال کو پہاڑوں پہ جو کنکریلی زمین ہے اس پر کھینچا جائے. نتیجے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جسم پر زخم ہو جاتے تو اس سے بھی اس کا دل نہ بھرتا اس کا آقا کا. تو دوسرے دن کڑکڑاتی دھوپ چلچلاتی جو دھوپ ہوتی ہے اس میں چھوڑ دیتا تاکہ جو دھوپ کی گرمی ہے اس کی شدت سے ان کو تکلیف محسوس ہو. لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کے آقا کو جلانے کے لیے جب کہتا کہ چھوڑ دو تو وہ احد احد کہتے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تاکہ اور اس کو غصہ دلایا جائے. یہ ہوتی ہے ثابت قدمی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا. یہ بالکل فقراء و غربا مساکین گھرانے کے تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو جو چاہتا ان پر ہاتھ برساتا تھا، جو چاہتا ان کو مارتا پیٹتا تھا. سمیہ رضی اللہ عنہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں برچھی ماری جس سے وہ شہید ہو گئی. جو ان کے شوہر تھے یاسر ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی اس قدر مارا پیٹا گیا کہ وہ بھی انتقال کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان لوگوں کے پاس سے ہو جاتا جب ان کو تکلیفیں دی جاتی، جب ان کو ستایا جاتا تو اللہ کے رسول ان کو تسلی دیتے اور کہتے صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ اے آل یاسر صبر کرو، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو یہ سارے واقعات ہم کو تقاضا کرتے ہیں، یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کی معاملی دولت ہے یا معاملی چیزوں کے حصول کے لیے اپنے دین کو نہ چھوڑیں، دین کو نہ چھوڑیں. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھیے. جب بھی دولت کی قربانی دینے کا معاملہ آئے تو ان کی طرف دیکھیے. حضرت صہیب بڑے مالدار شخص تھے، انہوں نے بہت زیادہ مال و دولت کمائی تھی. جب وہ چاہ رہے تھے کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جاؤ تو ان کے ساتھ مال و دولت تھا. تو مشرکین آئے اور آ کر تقاضا کرنے لگے یا جو دولت مال ہے اس کو چھوڑ دو یا دولت اسلام کو چھوڑ دو. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا میں دولت اسلام کو اختیار کرتا ہوں، یہ جو مال کی دولت ہے یہ آنی جانی اور فانی ہے، میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. یہ ہوتی ہے ثابت قدمی. اور آگے بڑھیے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی دی جا رہی تھی تو لوگوں نے کہا تم دین سے مت پھرو، بس اتنا کرو کہ یہ کہہ دو کہ اس جگہ پر جو مجھ کو مارا گیا پیٹا گیا اور اب سولی پر لٹکایا جا رہا ہے
تو صرف اتنا کہہ دو کہ میری جگہ پر اگر محمد ہوتے تو اچھا ہوتا. تو حضرت خبیب نے جواب دیا میں اس کو ہرگز جواب نہیں دوں. یہ مجھے ہرگز منظور نہیں ہے کہ میری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں معمولی سی کانٹا بھی چھوٹے، یہ بھی مجھے منظور نہیں ہے. اور انہوں نے اس بات کا گوارا نہیں کیا کہ یہ معمولی بات کہہ دے اور چھوٹ جائیں، اس کو منظور نہیں کیا، بلکہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مشرکین کو غصہ دلایا تاکہ ان کو شہید کر دیں. یہ ہوتی ہے ثابت قدمی. اور مزید بڑھیے، ایسے بے شمار واقعات ہیں ثابت قدمی کے. ایسے پرفتن دور میں ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں. ایسے موقع پر بہت سارے ایسے اسباب بیان کیے گئے ہیں جن کو ہم اپنانا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ جب تم پر آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو تم قرآن مجید کا کثرت سے مطالعہ کرو، کیونکہ قرآن مجید میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جو ہماری ہمتوں کو مضبوط کرتے ہیں، جو ہمارے ارادوں کو مضبوط کرتے ہیں، جو ہمارے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. اسی لیے کافروں نے جب اعتراض کیا لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذلک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، کافر لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن مجید ایک بار کی کیوں نازل نہیں کیا گیا، تھوڑا تھوڑا نازل کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا لنثبت به فؤادک، اس لیے ہم یہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید نازل کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دلوں کو مضبوط کریں، تم پر تمہارے لیے دین پر جو استقامت ہے وہ آسان ہو جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ترتیل کے ساتھ مختصر آیتیں نازل کرتے گیا ہے، ایک بار بھی نازل نہیں کیا. اسی لیے قرآن مجید کا کثرت سے مطالعہ کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کا ذکر کیا، ان کے واقعات کا ذکر کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی دعوت کا ذکر کیا کہ کس قدر ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے دعوت کا اظہار کیا، اپنی قوم کو دعوت دیا، 950 سال تک دعوت دیتے رہے، مایوس نہیں ہوئے، تنہا دعوت دی، جماعت کی شکل میں دعوت دی، رات میں دعوت دی، دن میں دعوت دی، ہر طرح سے دعوت دیتے رہے، مایوس نہیں ہوئے. یہاں تک کہ ان کا جو بیٹا تھا اس کے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے تک کو ہلاک کر دیا. اور دوسری بات تب اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، جو دوسرا سبب یہ ہے کہ اچھی صحبت اختیار کریں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، بری صحبت میں گرفتار ہے، دین سے پھر گیا اور ہلاک و برباد ہو گیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 جگہ پر فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِفُ، کہ جو بھی آدمی کسی کو دوست بنا رہا ہے تو وہ دیکھیں کہ کس سے دوستی کر رہا ہے. ہاں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا ماحول ہے، کس کی بات سن رہا ہے، کسی کی خبر نہیں کرتا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ کسی کی بات سنتے رہے، گمراہ کون ہے حق پر کون ہے انہوں نے پرکھ نہیں کیا اور ان سے دوستی کر بیٹھے اور ہلاک و برباد ہو گئے، گمراہ ہو گئے. ایسے کئی واقعات ہیں. اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ جو برے ماحول میں پلے بڑھے، برے ماحول میں گرفتار ہوئے اور گمراہ ہو گئے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے 99 قتل کرنے والا آدمی کے بارے میں، اس پہ غور کیجیے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کی، 99.
قتل کرنے کے بعد اس کو شرمندگی ہوئی، توبہ کا ارادہ کیا، تو ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عبادت گزار آدمی نے کہا اچھا 99 قتل کر کے آئے ہو اور اب تم کو توبہ کی سوچی ہے، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ وہ آدمی غضبناک ہوا اور اس شخص کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پورا کر دی، اور اس آدمی کو کسی نے رہنمائی کی کہ فلاں عالم کے پاس جاؤ۔ وہ شخص قاتل عالم کے پاس گیا، اپنا مسئلہ رکھا کہ میں نے 100 کی تعداد پوری کر دی ہے، کیا اب میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ تو اس عالم نے جواب دیا یہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے، میں تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ لہٰذا میری ایک نصیحت یہ ہے کہ تو جس بستی میں رہ رہا ہے وہ بستی برے لوگوں کی ہے، لہٰذا اس بستی کو چھوڑ دے، اور فلاں بستی ہے نیکوں کی بستی ہے، وہاں پر نیک لوگ بستے ہیں، وہاں پر چلے جاؤ۔ تو لہٰذا اس آدمی نے اس عالم کی بات مانی، اس عالم کی بات کو مان کر جا رہا تھا، درمیان میں فوت ہو گیا اور معاملہ لٹک گیا کہ عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے اس نے توبہ کر لی ہے، عذاب کے فرشتے کہہ رہے تھے اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیصلے کو حل کرنے کے لیے تیسرے فرشتے کو انسانی شکل و صورت میں بھیجا۔ تو اس فرشتے نے یہ فیصلہ کیا کہ زمین کو ناپا جائے، اور زمین کو ناپنے کے بعد جہاں کا حصہ زیادہ ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جو نیکوکاروں کی بستی تھی ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، ان کے قریب رہنے کی وجہ سے اس شخص کا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے قصہ کہنے کا کہ اس عالم نے اس شخص کو نشاندہی کی تھی کہ تم جا رہے ہو تو اس بستی کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ برے لوگوں کی بستی ہے، اور تم نیکوکاروں لوگوں کی صحبت میں رہو۔ اگر تم برے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ اپنی روش پر لگ سکتے ہو، لوٹ سکتے ہو۔ اسی لیے جو دین پر ثابت قدمی کا ایک سبب یہ ہے کہ اچھے ماحول کا انتخاب کیا جائے، اچھے دوستوں کا انتخاب کیا جائے، اور قرآن مجید میں جو انبیاء کے واقعات ہیں ان کو پڑھا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ثابت قدمی کا مظہر ہے۔ ساری کے سارے قوم مشرک ہے، کافر ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام مسلم ہے، مومن ہے۔ ساری قوم اس بات پر جمع ہو چکی ہے حرقوہ وانصروا آلہتکم کہ حضرت ابراہیم کو جلا دو، ان کا کام تمام کر دو، اس بات پر متفق ہو چکی ہے۔ غیر تو غیر چھوڑو، ان کے والد بھی ان کے مخالف ہو چکے ہیں، ہاں ان کے والد کو دعوت دے رہے ہیں تو والد کہہ رہے ہیں لئن لم ينتہی لأرجمنک، اے ابراہیم باز آ جاؤ، ٹھہر جاؤ، اپنی دعوت دین کو چھوڑ دو، دین پر جو استقامت ہے اس سے ہٹ جاؤ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا تو اور ان کے والد غضبناک ہوئے، کہہ دیا لأرجمنک، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں پتھروں سے مار مار کر نکال باہر کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری چیز کو اختیار کیا، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، اور آگے بڑھی۔ کئی ایسے واقعات ہیں جب ہم دین پر ثابت قدم ہوتے ہیں تو ہر کوئی آسانی میں، جب کوئی اس پر کوئی پریشانی نہیں آتی ہے تو ہر کوئی دعوت کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن، پکا سچا مومن ہوں، میں ٹلنے والا نہیں ہوں، ہلنے والا نہیں ہوں۔ اصل مومن کی پہچان مصیبتوں اور آزمائشوں میں ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں کا نظام رکھا تاکہ یہ جان سکے کہ کون پکا سچا مومن ہے۔
کون صرف دعوے دار ہے، صرف دعوے کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ جن پر آزمائشیں آئی ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر آئی، پھر ان لوگوں پر آئے گی جو انبیاء کے طریقوں کی اتباع کرے گی، اور آدمی کو اسی قدر آزمایا جائے گا اس کے دین کے اعتبار سے، جس قدر دین میں مضبوط ہوگا اسی قدر آزمائشیں اس پر سخت اور مضبوط آئے گی، جس قدر وہ دین کے معاملے میں نرم ہوگا، کمپرومائز کرنے والا ہوگا، لوگوں کے ڈر و خوف سے اپنے دین کو اظہار کرنے سے بچے گا، تو اسی قدر اسی کے حساب سے آزمائشیں آئیں گی، نرم آزمائشیں۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دین پر جو آزمائشیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں کے نتیجے میں آدمی کو یوں ہی نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آزمائشوں کے نتیجے میں وعدہ کیا ہے فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے کہ جنت ٹھکانہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا کہ ایک آدمی پر برابر آزمائشیں آتی رہیں گی یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا رہے گا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو یہ جو دین پر ثابت قدمی کے جو اسباب ہیں ان کو اپنانا چاہیے۔ آدمی کے اندر ایک طلب ہونا چاہیے کہ ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو میں بھی اسی قدر انبیاء کرام کی طرح، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح، سلف کی طرح ثابت قدمی کا اظہار کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من يتصبر صبره الله ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله، جو آدمی صبر کرنا چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر کی صفت عطا فرمائے گا، اگر کوئی آدمی بے نیازی اختیار کرنا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دے گا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی ثابت قدمی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ثابت قدمی والی صفت پیدا کر دیتا ہے، ثابت قدمی والی صفت پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ جو اسباب ہیں ان کو اپنایا جائے، اور سلف صالحین میں بڑے بڑے جو ائمہ کرام گزرے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے، صحابہ کے بعد تابعین کرام آئے اور بہت سارے لوگ آئے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف دیکھا جائے، ہو سکتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرح تمہارے ساتھ بھی کوئی آزمائش آئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کہا گیا کہ آپ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ بات کہنے سے انکار کر دیا۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تین بادشاہوں ان پر کوڑے لگائے، اور کہتے ہیں کہ اگر وہ کوڑے ایک ہاتھی پر برسائے جاتے تو وہ درد کے مارے چنگاڑ اٹھتا، یعنی اس قدر ان کو مارا پیٹا گیا، مگر اس کے باوجود امام احمد بن حنبل کا رحمہ اللہ کا یہی جملہ ہوتا ہے القرآن غیر مخلوق، القرآن کلام اللہ، کہ قرآن یہ کلام اللہ ہے۔ کہتے جب بھی کوئی مارا پیٹا جاتا اور تو وہ یہی کہتے کہ ائتونی بکتاب اللہ، تم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے کوئی دلیل پیش کر دکھاؤ، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ہر ماں کے جواب میں یہی کہتے، مگر باز نہیں آیا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے بھی، جو جابر و زابر بادشاہ تھا اس دور کا، اس نے یہ فتویٰ صادر کر دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی جبرن کسی عورت کو طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، زبردستی کسی سے طلاق دلوائی جائے کسی آدمی سے۔ حالانکہ سچ بات یہ ہے کہ زبردستی اگر کوئی آدمی سے طلاق دلوائی جائے تو طلاق صادر نہیں ہوتی، یہی قرآن و سنت کی بات ہے، یہی حق ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ جو بادشاہ نے کہا اس کے مطابق فتویٰ دیں، تو امام مالک رحمہ اللہ نے انکار کیا۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ کو مارا پیٹا گیا، کوڑے لگائے گئے، اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ جیسے بڑے مشہور محدث کو
گدھے پر سوار کیا گیا. اسی پر اکتفا نہیں بلکہ ان کے چہرے کو سیاہ کیا گیا, کالا کیا گیا. حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا بھی جواب دیکھیے. امام مالک رحمہ اللہ کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں گھما رہے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جو مجھ کو نہیں جانتا وہ جان لے میں امام مالک ہوں, اور یہ بات بھی سن لے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ جبرن طلاق جو دی جاتی ہے وہ واقع نہیں ہوتی. تو یہ ہوتی ہے ثابت قدمی. مصیبتوں کے وقت میں آدمی کا جو امتحان ہوتا ہے اس میں آدمی نکھر کے آتا ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے. کیونکہ مشہور مقولہ ہے اس حق وصح کی دنیا وقت کی ون تتر کی واحد, کہ جب خوشحالیاں آتی ہیں تو سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب کسی آدمی پر پریشانی آتی ہے تو چھٹ جاتی ہے کہ تو ہی اکیلا روتا رہ جائے. تو اصلی دوست اسی وقت پہچان میں آتا ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. تو یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسے دور میں جو نئے نئے فتنے دیکھتے ہیں, کسی پر مسلمانوں کو مارا جاتا ہے اسلام کے نام پر, مسلمان ہونے کے نام پر. بعض لوگ اپنی نام کو چھپاتے ہیں, بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑا دیتے ہیں تو داڑھی کاٹوا دیتے ہیں. یہ ثابت قدمی نہیں ہے. کسی نے مذاق اڑا دیا ٹخنوں کے اوپر پینٹ کو رکھا ہے, کپڑوں کو رکھا ہے, چھوڑ دیا نیچے, یہ ثابت قدمی نہیں ہے. کسی نے دین کی فلاں چیز کا مذاق اڑا دیا اس کو چھوڑ دیا, یہ ثابت قدمی نہیں ہے. بلکہ جب ہمارے اندر ایسی چیز پیدا ہو جائے, جب ہمارے اندر ایمانی کمزوری پیدا ہو جائے, انسانی تقاضا ہے, بشری تقاضا ہے, کبھی کبھار ایمان میں کمزوری واقع ہوتی ہے. جب ثابت قدمی کا جو ہمارا پہلو ہے کمزور ہونے لگتا ہے تو ایسے موقع پر جو صلحاء لوگ ہوتے ہیں, جو تسلی دینے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کا اختیار کرنا چاہیے, ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے. حضرت خباب بن رضی اللہ عنہ یا خبیب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظلم و ستم کب تک, آپ دعا کیجیے, آپ ان کے خلاف بد دعا کیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا اتنے ہی میں آپ پریشان ہو گئے, کیا اتنے ہی میں آپ نے صبر کا دامن چھوڑ لیا؟ پہلے لوگوں کو یاد کیجیے, پہلے لوگوں کو یاد کیجیے. ان کے دین پر قائم رہنے کے نتیجے میں جو لوہے کی کنگھی ہے ان کے جسموں پر چلایا جاتا, گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا, اور بعض لوگوں کے ساتھ تو یہ سلوک کیا گیا کہ آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے, مگر اس کے باوجود وہ اپنے دین سے باز نہیں آئے. تو ایسے موقع پر ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس طرح سے یہ صحابی نے رجوع کیا اور دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے جو نصیحت دی اس کو قبول کیا, تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب کبھی ہمارے اندر جب ثابت قدمی کے مظاہرے میں کمی بیشی آئے تو نیک لوگوں کا انتخاب کیا جائے, جو تسلی دینے والے ہوں, جو دین پر چلنے کا حوصلہ دینے والے ہوں, ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں تاتاریوں کا فتنہ اٹھا, بہت سارے ایسے فتنے اٹھے تو ہمارے دلوں میں ایمانی کمزوری پیدا ہوتی, ہمت نہیں ہوتی, مایوسی کا شکار ہوتے. تو فوراً ہم امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف جاتے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس قدر ہم کو حوصلہ دیتے کہ ہمارا دل مضبوط ہو جاتا اور دوبارہ ہماری ایمانی کیفیت وہی ہوتی, مضبوط والی, تازگی پیدا ہوتی. اور یہ جو تسلیاں ہوتی ہیں بڑی ہی کارآمد ثابت ہوتی ہیں آدمی کو ثابت قدم رہنے کے لیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے واقعے کی طرف دیکھیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے واقعے میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب مارا پیٹا گیا, ان کو جیل میں ڈالا گیا, تو چور سے ملاقات ہوئی, ایک چور سے ملاقات ہوئی. اس چور نے امام احمد بن حنبل سے کہا
اے احمد بن حنبل تم حق پر ہو، تم حق پر ہو، اگر تم حق پر ہو، اس بات کو صحیح سمجھتے ہو تو یاد رکھنا تم اپنی بات سے کبھی باز نہ آنا، تم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ اور ساتھ میں یہ کہا کہ دیکھو میں تو چور ہوں، میں تو چور ہوں، مجھ کو 10 مرتبہ لایا گیا، مجھ کو پیٹا گیا، مجھ پر کوڑے برسائے گئے، لیکن میں چوری سے باز نہیں آیا۔ تم تو حق پر ہو، لہٰذا تم بھی اپنے صحیح جو دین پر جو ثابت قدمی ہے اس کا مظاہرہ کرتے رہو اور اس سے باز نہ آنا، اپنے قول سے باز نہ آنا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھ کو یہ چور کی بات بڑی تسلی دیا کرتی تھی اور میرے اندر جو ثابت قدمی ہے اس کو مزید اس کے اندر اضافہ کیا کرتی تھی، ثبات قدمی کے اندر اضافہ پیدا کیا کرتی تھی۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک آدمی کو دوسرے لوگ جو نیکوکار ہوتے ہیں، تسلی دینے والے ہوتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ایسے اسباب اپنا کر دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ دعاؤں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کو ثابت قدم کرے، میرے دل پر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کثرت سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا کیا کرتے تھے دین پر ثابت قدمی کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں دیکھتی ہوں آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے ام سلمہ، یہ جو دل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگلیوں کے درمیان ہے، پتہ نہیں کب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو ٹیڑھا کر دے اور کب چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا کر دے۔ اسی لیے ہم کو ہر نماز میں دعا سکھلائی گئی، ہر رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں، جس کے بغیر نماز نامکمل ہے، نماز کا رکن ہے۔ کہا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما، ہم کو دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر لوگوں کے حق میں بھی ثابت قدمی کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ذی الخلاصہ نامی بت تھا، وہاں جائیں اور اس بت کو توڑ دیں۔ میں اس بت کو توڑنے کے لیے جا رہا تھا تو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں ایک دعا کی تھی، وہ یہ دعا تھی اللہم ثبتہ قلبہ واجعلہ ہادیا ومہدیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے دل پر ثابت قدم رکھ، اس کو استقامت عطا فرما اور اس کو ہادی اور مہدی بنا۔ اور جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سے جو نیکوکار لوگ ہیں، بہت سے جو نیکوکار لوگ ہیں، ان کی دعائیں بھی ہم کو ملتی ہیں، ان کی دعائیں بھی ہم کو ملتی ہیں۔ کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہ نہ کرنا۔ اس طرح سے ہم کو دعائیں ملتی ہیں۔ اور بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جب کافروں کا غلبہ تھا، جب کافر مضبوط شکل میں ہوں تو ایسے موقع پر ہم کو مثال ملتی ہے۔ جالوت کے مقابلے میں جو لشکر آئی ہوئی تھی، انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صبر و استقامت عطا فرمانا۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے واقعات ہم کو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ انبیاء کرام کا کثرت سے واقعات کا مطالعہ کیا جائے، اور خاص طور سے مصیبتوں کے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موقف تھا کہ جب مصیبت پڑی تو ثابت قدمی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، وہ بھی پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جھاڑ کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، غزوے سے کسی غزوے کی واپسی پر، اور اس جھاڑ پر اپنی تلوار کو لٹکائے ہوئے ہیں،
اپنی تلوار کو لٹکائے ہوئے ہیں. ایک شخص آتا ہے، کافر شخص آ کر تلوار کھینچتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا ہے، اے محمد اب بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کا مظاہرہ دیکھیے کہ آخری وقت میں بھی کافر سامنے ہے مگر جملہ نہیں بتلا. کہا کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پر توکل آخری وقت میں بھی رہا. اور جب اس جملے کو سنا اس کافر نے تو کافر پر لرزہ طاری ہوا اور تلوار گر پڑی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تھے، وہ کافر نیچے تھا. اللہ کے رسول نے کہا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ منت سماجت کرنے لگا، آپ بڑے صبر کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ موت، زندگی اور موت کا اختیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، جا میں تجھے معاف کر. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مصیبتوں کی گھڑیوں میں بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جب پریشانی آئے تو اس موقع پر بھی دین پر استقامت کا مظاہرہ کیا جائے، دوسرے لوگوں کی ہاں میں ہاں نہ ملائی جائے، باطل کو باطل ہی کہا جائے، حق کو حق ہی کہا جائے. ہاں کسی کی مال و دولت کی وجہ سے حق کو باطل، باطل کو حق نہیں ہونا چاہیے. دشمن غلبے پر ہے، کافر ہے، دشمن ہے، وہ چاہتا ہے اس کی موافق بات کہیں تو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہی بات کہیں جو حق والی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیے اور جادوگروں کا واقعہ بھی دیکھ لیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کیسی گزری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، ان کے ماننے والے جن کو غلام بنا رکھا تھا فرعون نے. جب پہنچے رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے اور جب فرعون کو پتا چلا صبح سویرے تو موسیٰ کے تعاقب میں نکلا تو سامنے دیکھے کہ سمندر ہے اور پیچھے مڑنا چاہو تو دیکھے فرعون کی قوم، فرعون کا لشکر ہے. تو ایسے موقع پر جو دیگر لوگ تھے انہوں نے کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، اب کوئی بچ نکلنے کا راستہ نہیں ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دیکھیے معاملہ، ان پر دین کی ثابت قدمی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کس قدر تھا وہ دیکھیے. کہہ رہے ہیں کلا انہ معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری رہنمائی کرے گا، مجھے بچائے گا. نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اور یہاں تک کہ جادوگروں کا واقعہ بھی دیکھ لیجیے. فرعون نے کس قدر جادوگروں کو لالچیں دی. ایمان قبول کرنے سے پہلے وہ جادوگر فرعون کے پاس آ کر کہہ رہے تھے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائیں تو ہمارے لیے کچھ مال و متاع ہے یا کچھ عہدہ ملے گا. تو فرعون نے وعدہ کیا ہاں جب تم موسیٰ پر غالب آ جاؤ گے تو تم میرے قریبی شخص بن جاؤ گے، تم لوگ میرے قریبی ہو گے، تمہیں عہدے دیے جائیں گے. لیکن جادوگر وہیں جب ایمان لائے، جب ایمان کی حقیقت کو سمجھا، جب موسیٰ علیہ السلام کو جانا کہ یہ حق پر ہے تو انہوں نے کلمہ توحید کو اقرار کیا. تو فرعون دھمکیاں دینے لگا، کہنے لگا اے جادوگروں کیا تم ایمان لائے میری اجازت کے بغیر؟ لہذا تم اپنی بات سے پلٹ جاؤ ورنہ میں تمہارے ساتھ ایسا حشر کروں گا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. کہا وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہارے مخالف سن سے ہاتھ اور پیر کاٹوں گا، اسی پر اکتفا نہیں کروں گا بلکہ کھجور کے تنے پر لٹکا کے سولی دے دوں گا. اس سے پہلے یہ سزا کہتے ہیں کہ کسی نے نہیں دی. اور اس کے باوجود جادوگروں کا جواب دیکھیے. جب انسان کے اندر ایمان مضبوط ہو، اس کے اندر ثابت قدمی پیدا ہو جائے تو ایسے موقع پر دیکھیے فرعون جیسے جابر و ظالم و صفاق بادشاہ کے سامنے کہا لا بھائی جا تیری کوئی بات کی حیثیت نہیں، ہمارے پاس حق بات آ چکی ہے، فقد ما انت خاض، جو تجھے کرنا ہے کر گزر، جو تو کر لے گا اسی دنیا میں کر لے گا.
آخرت میں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے والے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا ہی میں انہوں نے اپنی جنت کے ٹھکانوں کو دیکھ لیا تھا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مشہور مفسر قرآن ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جن کی تعداد تھی 70 تھی، صبح کو یہ لوگ جادوگر تھے، اسلام قبول کیے اور رات ہوتے ہوتے شہید ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے یہ جو سارے واقعات ہیں ہم کو دین پر ثابت قدمی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آدمی دین پر ثابت قدم ہو جائے۔ کوئی آدمی مذاق اڑا رہا ہے، مذاق اڑانے دے، یہ بات دیکھیں کہ یہ سنت رسول ہے یا نہیں۔ دنیا کی لالچ اور مال متاع کی وجہ سے اپنے دین کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، بلکہ ان واقعات کی طرف دیکھیے جو قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اصحاب الاخدود کا مشہور واقعہ ہے جس کو پڑھنے پر انسان کے اندر ایک روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ جو بچے کا واقعہ تھا، بچے کی ثابت قدمی کا مظاہرہ ہے اسے۔ مشہور واقعہ کہ ایک بچہ تھا، بادشاہ کا جو جادوگر تھا اس کی موت کا وہ قریب آ گیا۔ جو جادوگر نے کہا میں نے جو جادو کا علم سیکھا ہے وہ چاہتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے کسی کو سکھا کر چلے جاؤں۔ تو ایک بچے کا انتخاب کیا گیا، تو لہذا بچے کے انتخاب کے بعد وہ بچہ جادو سیکھ رہا تھا، تو اسی درمیان میں اس کا تعلق راہب سے ہو گیا۔ تو راہب کے پاس بھی سیکھنا رہا تھا، دین کی تعلیمات سیکھ رہا تھا۔ جب بچہ جادوگر کے پاس جاتا تاخیر سے تو جادوگر مارتا کہ تاخیر کی وجہ کیا ہے۔ جب گھر پہنچتا تو گھر والے مارتے کہ تاخیر سے کیوں پہنچا ہے۔ جب معاملہ بچے نے راہب کے پاس رکھا، اس عالم کے پاس رکھا، تو کہہ دینا کہ جادوگر نے تاخیر کر دیا، اسی وجہ سے میں نے یہاں پر تاخیر سے پہنچا۔ یہی معاملہ چلتا رہا تو اس بچہ کے معاملے بات آتا ہے کہ ایک راستہ تھا جہاں پر ایک جنگلی جانور یا موذی جانور تھا جو لوگوں کا راستہ روکے ہوا تھا۔ لوگ گزرنا چاہتے تھے لیکن گزر نہیں پاتے تھے۔ اس بچے نے کہا اب معاملہ آ گیا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر۔ تو اس بچے نے اخلاص کے ساتھ دعا کی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر راہب کی بات سچی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو موذی جانور کو دور کر دے۔ تو اس میں غور کیجئے، جب آدمی کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، آدمی جب مخلص ہو اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور وہ عمل مخلص بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے ایسے چیزیں ظاہر کرواتا ہے جو غیر فطری ہیں، جیسے کرامات کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی چیزیں ظاہر کروا لیتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں دیکھا کہ اس بچے نے اخلاص کے ساتھ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو دور کر دیا۔ اور جب معاملہ بڑا ہو گیا، بچے کا مشہور ہو گیا، تو راہب نے کہا کہ اب تیرا معاملہ مشہور ہوتے جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ذریعے سے بہت سارے بیماروں کو شفا دے رہا ہے، برس کی بیماری والوں کو شفا دیا، جب دعا کرتا ہے تو تیری دعائیں قبول کی جا رہی ہیں۔ لہذا یہ بات یاد رکھنا کہ جب بادشاہ کے پاس یہ معاملہ پہنچ جائیں تو میرا خبر نہ کرنا، تو آزمایا جائے گا۔ لہذا بادشاہ تک معاملہ پہنچا، ایک وزیر کے ذریعے سے، وزیر نابینا تھا، وہ بچے کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ میں تجھے بے تحاشا تحائف دیتا ہوں، لہٰذا تو میرا علاج کر، میرے حق میں دعا کر۔ تو اس بچے نے کہا میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اسی کے حکم سے ہے، لہٰذا میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو ایمان قبول کر۔ تو اس کی دعوت کے نتیجے میں، اس بچے کی دعوت کے نتیجے میں جو بادشاہ کا وزیر تھا اس نے دعوت قبول کی۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے دیکھا کل تک تو یہ شخص نابینا ہو گیا تھا، پھر اچانک سے اس کی بینائی کیسے واپس لوٹی۔
اور پوچھا کہ یہ بینائی کس نے لوٹائی؟ تو اس نے کہا میرے رب نے، میرے اللہ نے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، الہ ہے؟ تو اس وزیر نے کہا ہاں تیرے علاوہ، بلکہ صرف ایک ہی رب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس بادشاہ سے کہا تو مجھ کو رب مان یا اپنی گردن کٹا۔ اور اس بات پر مصر رہا، اس بات کو بار بار تکلیف دے کر یہ گلوانا چاہ رہا تھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ جب حقیقت کو جانا کہ اس کے پیچھے بچے کا ہاتھ ہے، اس کی دعائیں ہیں، تو راہب کو بھی حاضر کیا گیا، اس سے بھی کہا گیا دین سے پھر جا۔ جب نہیں مانا تو کہا، حدیث میں آتا ہے، ابن حبان کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی، کہ اس کے سر پر آری چلائی گئی اور 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ وزیر کو بھی کہا گیا مجھ کو رب مان، اس نے بھی انکار کیا تو اس پر بھی آری چلائی گئی، وہی سلوک کیا گیا۔ بچے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا تھا، بچے کو حاضر کیا گیا، بچے نے کہا کہ میں تجھ کو رب تسلیم نہیں کرتا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ میری نظروں سے دور، اور اس کو کسی پہاڑ، اونچے پہاڑ پہ لے جا کے ڈھکیل دینا، مار دینا۔ اس بچے کو لے گیا، اس بچے نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے لیے کافی ہے، ان سے نجات، مجھ کو نجات دے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ نرز اٹھا، سارے کے سارے لوگ گر گئے، بچہ صحیح سلامت واپس لوٹا۔ جب بادشاہ نے معاملہ پوچھا تو اس نے سارے معاملے کو ذکر کیا کہ میرے رب نے مجھ کو بچایا ہے، میں نے دعا کی۔ بادشاہ نے پھر اس بات پر کہ اس بچے کو کسی نہ کسی طرح سے ہلاک کیا جائے، سمندر میں بھیجا وزیروں کے ذریعے سے اور دیگر محکمے کے ذریعے سے۔ بچے لے کر چلے گئے، جب کشتی میں سمندر کے بیچ میں پہنچے تو اس بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے، صرف بچہ صحیح سلامت واپس لوٹا۔ اور جب بادشاہ کی طرف پاس واپس پلٹ کے آیا تو اس بچے نے کہا کہ تو مجھ کو نہیں مار سکتا جب تک میں تجھے یہ چیز نہ بتلاؤں۔ اس بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے میدان میں لے جا اور سارے لوگوں کو جمع کرنا اور میری کن پٹی پر تیر چلانا، بسم اللہ کہہ کر، اللہ کے بابرکت نام لے کر۔ یہی معاملہ کیا گیا، جب اس پر تیر چلائی گئی تو آر پار ہوئی، بچہ مر گیا۔ تو سارے لوگ ایک وقت یہ زبان سے اقرار کرنے لگے کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کے جو موظفین ہیں، کام والے ہیں، عملہ پہنچا بادشاہ کے پاس، ہم کل جس سے ڈر رہے تھے کہ 1 شخص 2 شخص اسلام لائے ہیں، مومن ہیں، اب تو معاملہ بالکل پلٹ گیا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس معاملے کو فوراً ختم کر دیا جائے۔ جگہ جگہ پر خندقیں کھودی گئی، گڈھے کھودے گئے اور اس پر آگ ڈالی گئی، آگ کو سلگایا گیا اور حکم دیا گیا یا مجھے رب تسلیم کر دو، دین سے پھر جاؤ، یا اس آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البروج میں بڑا ہی غمناک اس واقعے کو بیان کیا ہے، بڑا ہی غمناک واقعہ۔ اس میں مومنین لوگوں کو آگ میں ڈالا جاتا تھا اور آخر میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کے ہاتھ میں بچہ تھا، معصوم سا بچہ، وہ پس و پیش میں تھی کہ کس طرح سے میں اپنے بچوں کو لے کر آگ میں کودوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو، چھوٹے سے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس بچے نے کہا اے میری ماں، تو ثابت قدم رہنا، اپنے دین پر ثابت قدم رہنا اور آگ میں کود جاؤ، جہنم کی آگ اور تیز۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے لیے جو یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ تاریخی واقعات کی طرح نہیں، بلکہ اس واقعات سے ہم کو نصیحتیں لینا چاہیے، عبرتیں لینا چاہیے، یوں ہی پڑھ کے گزر جانا، بلکہ یہ حقیقی واقعات ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، مختلف انداز سے واقعات جو بیان کیے ہیں،
یہ ہمارے لیے بڑے سبق آموز واقعات ہیں، ان سے ہم جگہ جگہ پر ان سے نصیحتیں لیں اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کو کثرت سے کرتے رہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، سبحانک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔